صفحہ نمبر 36۔ صفحہ نمبر 36، آیت نمبر ہے 8۔ آیت نمبر ہے 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ مولانا۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ اس طرح کے ہیں، مَن یُجَادِلُ فِی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ حیثیت ان کی یہ ہے، بغیر علم، نہ ان کے پاس علم ہے، ولا ہدی، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ یہ حرکت کیوں کرتے ہیں؟ ثانی عطفہ، غرور کی وجہ سے اپنا پہلو بدلتے، اپنی گردنیں مارتے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے۔ لہ فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی رسوائی ہے ان لوگوں کے لیے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان کو قیامت والے دن جلا کر خاک کر دینے والی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن کریم نے بار بار ارشاد فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا رویہ اپنے اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے۔ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا ہے؟ بظاہر ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی عدالت میں اللہ کے خلاف کسی نے مقدمہ دائر کیا ہو، پھر قرآن یہ بات کیوں کہہ رہا؟ قرآن کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ معنی اور مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بدبخت بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زبردستی صفات اللہ کی ہے دینا مخلوق کو چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے۔ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا، اور بہت زیادہ بدبختوں کی تعداد وہ ہے جو اللہ کے دین میں کیڑے مکوڑے نکالتے، جو اللہ کی کتاب میں بیہودہ اعتراضات کرتے۔ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین میں حجت بازی کرنا، کیڑے مکوڑے نکالنا، اعتراضات پیدا کرنا، تاکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، تاکہ بھائی لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے۔ عموماً ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں،
سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ یہ لفظ کہہ کے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت کو کم کرتے ہیں۔ سب سے خطرناک بات، گناہ کا سب سے بڑا دروازہ یہ ہے کہ آج یہ کہہ دیا جاتا ہے یار سارے کر رہے ہیں۔ بھئی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ سارے کر رہے ہیں۔ مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھے سارے کر رہے ہیں، مومن کا کام ہے یہ دیکھنا کہ مجھے اللہ کا حکم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، حضرت ام ہانی کو بتایا، انہوں نے منع کیا، انہوں نے بھائی کیا کیا؟ منع کیا، اور سارے مکہ نے ڈٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کا مذاق اڑایا۔ مکہ کا عمومی ماحول، کوئی بھی حضور کے معراج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے جب بات آئی، انہوں نے فوراً فرمایا کہ یہ جو کچھ یہ ہستی فرما رہی ہے وہ 100% سچ ہے۔ ماحول کو نہیں دیکھا، حالات کو نہیں دیکھا۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے۔ قرآن نے دو ٹوک کہہ دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو پسند نہیں کرتے، لیکن لڑائی جاری ہے کہ سود حلال ہے، بینک والا حلال ہے۔ کوئی کہہ رہا کہ یہ تو جدید بینک ہے، یہ تو حضور کے زمانے میں تھے نہیں، اس زمانے میں تو پرانی سود کی شکلیں تھیں، وہ جائز نہیں، آج تو جائز ہے۔ یہ ساری شکلیں ہیں اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے کی۔ بھائی یہ ساری شکلیں ہیں کس کے ساتھ جھگڑنے کی؟ اور اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، جو اللہ سے جھگڑا لے گا مٹنا کس نے؟ یہاں بڑے بڑے فرعون خدائی کے مدعی، آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ انسان کے بس کا کام نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں فرق لا سکے۔ مٹنا اس کا مقدر ہے، اللہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا، نہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی روک سکتا ہے۔ اس لیے بدتمیزی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے جو لوگ اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کی صفات پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے دین پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا، یہ بھی حقیقت میں کس پر اعتراض کرنا ہے؟ اللہ پر اعتراض کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو مجادلہ کرتے ہیں، مَن یُجادِلُ فِی اللہ، اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، ان کے پاس کسی چیز کا علم نہیں۔ بندوں کے پاس جو کچھ علم ہے وہ اللہ کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ دین کو ہٹا دیجئے، دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ جل جلالہ زمین پر جو جو فیصلے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خضر علیہ السلام کے ذریعے حضرت موسیٰ پر اپنے 3 فیصلوں کی حقیقت کھولی۔ عقل حیران ہے بھائی، عقل کیا ہے؟ حیران ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمتیں، اگر انسان کو، چونکہ انسان کے پاس علم نہیں ہے، وہ اللہ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ فرمایا بغیر علم، لوگوں کے پاس نہ علم ہے، نہ رہنمائی ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ثانی عطفہ، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے دین پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کس پر اعتراض کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، لوگ یوں ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور بات بات پر چھوٹی چھوٹی وجہ کو بنیاد بنا کر اللہ کے دین پر اعتراض کریں گے۔ اللہ کے دین پہ کیا کریں گے؟ اعتراض کریں گے۔ ابھی بڑی عید آنے والی ہے، ہمارے یہاں موسمی مینڈک نکلیں گے، ان کو قربانی پر بڑا اعتراض ہوگا۔ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں، اب سارے مسلمان حج پر جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب غریب ملک ہے،
اس ملک پر اتنا قرضہ ہے، گلی محلے میں غریب ہی غریب ہے، یہ 25-25 لاکھ میاں بیوی لگا کے حج پر جا رہے، اربوں روپے حج پر لگا رہے، یہ غریبوں پر کیوں نہیں خرچ کرتے؟ چونکہ ان کو اعتراض کرنے کا موقع چاہیے۔ ان سے کوئی پوچھے بدبختو، جب ہمارے یہاں 2 نمبر الیکشنوں پر اربوں خربوں لگتے ہیں، اس وقت تمہارا اعتراض کدھر جاتا ہے؟ جس وقت یہاں صدر وزیر اعظم کے حلف برداری پر کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، اس وقت تمہارا اعتراض کدھر جاتے ہیں؟ جس وقت ہمارے یہاں بڑے بڑے مالداروں کی بیٹوں کی شادیوں پر عیاشی اور خواستوں میں پیسے لگتے ہیں، اس وقت کدھر جاتے ہو تم؟ بڑے بڑے گاڑیوں کے شو روم ہے، 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کی گاڑی ہے، وہاں جا کے کبھی تم نے احتجاج کیا ہے کہ غریب ملک ہے، یہاں اتنی مہنگی گاڑی نہیں آنی چاہیے؟ کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں۔ یار جا کے حج پر اعتراض ہے، آ جا کے قربانی پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا مقصد لیضل عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا ہے۔ لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے سے محبت کرنے والے بندوں کو پیدا کر دیتے ہیں، اللہ کے دین سے محبت کرنے والوں کو اللہ پیدا کر دیتے۔ بھائیو، صرف اسلام کی تاریخ پر نظر ڈال لیجئے، اس دین کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا۔ اس 70 سالوں سے 65-70 سالوں سے بیت المقدس اور فلسطینیوں کو مٹانے کے لیے پوری دنیا کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ لیکن کیا مٹا لیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے دین سے محبت کرنے والوں کو پیدا کرتا رہے گا، اللہ کے دین کے وفادار، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے دین کو سچا تسلیم کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں پیدا کرتا ہی رہے گا۔ لہو فی الدنیا خزی، ان بدبختوں کے لیے دنیا میں بھی ناکامی ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان کو قیامت والے دن جلا کر خاک کر دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور فرشتے جب عذاب دیں گے ساتھ یہ بھی کہیں گے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ ہے وہ جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ بھائی یہ ہے وہ جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ قرآن کی آیت یہ بتلا رہی ہے میرے اور آپ کے جو عمل ہے یہ فضا میں تحلیل نہیں ہو رہے، میرے اور آپ کے عمل جو ہے آگے ایک جہان آ رہا ہے، وہاں جمع ہو رہے، وہاں ان کی شکلیں موجود ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وگرنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہ کریں گے، وہاں 100% انصاف کریں گے۔ یہ جو اگلی آیت ہے اس کا نازل ہونے کا سبب یہ بنا، جس وقت اسلام نیا نیا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا تو لوگوں کا عجیب رویہ دیکھنے میں آیا، قرآن نے اس پر تبصرہ کیا۔ کچھ لوگ عرب کے بدو دیہاتی اسلام کی طرف مائل ہوئے، خیال یہ تھا کہ یہ نیا دین نیا نیا اٹھ رہا ہے، نئی طاقت اٹھ رہی ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاتے تاکہ کچھ دنیا کی نعمتیں اور فائدے اٹھا لیں۔ جب وہ دین کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں، تھوڑی بہتی آزمائش آئی، انہوں نے کہا جناب یہ دین تو ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ کچھ کو نفع ہوا، انہوں نے کہا یہ دین ہمارے لیے بڑا اچھا ہے۔
قرآن نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں یعبد اللہ علی حرف، بالکل آخری کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے، اگر اللہ کی بندگی سے نفع ملے تو اللہ اور اس کا دین زندہ باد، اگر اللہ کے دین سے ان کو نفع نہ ملے تو وہ کہتے ہیں جناب ہمیں یہ دین نہیں چاہیے۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے یہ اپنے مفاد کے بندے ہیں، ان کو اپنے اللہ سے کچھ لینا دینا نہیں۔ بھائی سمجھنا میری بات، آج کل ہمارا رویہ بھی یہ ہے۔ فرمایا دین سے فائدہ ملے تو دین ان کو اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے نعرے لگاتے۔ یہ حقیقت میں ان کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا نہیں ہے، اپنا مفاد سمیٹنا ہے۔ اور یہی معاملہ آج بھائی ہمارا ہے، یہی معاملہ کیا ہے ہمارا۔ ہم دین کی بہت سی باتوں پر عمل کرتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ اپنے مفاد کی خاطر، اپنی ضرورت کی خاطر۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو نماز ہر چیز کی طرف، اور جب وہ مفاد پورا ہو گیا تو ہم اللہ کے دین کو جانتے ہی نہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے بھائی کیا سمجھ کے کرتا ہے کہ میرے اللہ کا مجھ پر حق ہے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے کس وجہ سے؟ میں نے اس بات کو کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا، خود میرے ساتھ ایسی صورتحال پیش آئی۔ ایک مرتبہ ایک بہت دیندار پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ اپنے بھائی کو یہاں ساتھ لے کر آئی، اس کے بھائی بھی پڑھے لکھے، کہنے لگے مفتی صاحب یہ میرے بھائی 10-15 سال سے ایک اعتراض کرتے ہیں، میرے ساتھ بحثتے ہیں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، میں یہاں جمعہ پڑھنے آتی ہوں، میں آج آپ کے پاس لے کر آئی۔ اب اس کے بھائی کا اعتراض سنیے بھائی، وہ کہہ رہا جی میں 15-20 سال سے دیکھتا ہوں جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ بھائی سن لیں میری بات، میں پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں، جب نماز پڑھنا چھوڑتا ہوں تو یہ میری بہن ہے، مجھ سے بڑی ہے، یہ میرے ساتھ پھر بحث مباحثہ کرتی ہے، میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کاروباری نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار اس میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، واقعتاً آپ نماز پڑھیں گے کہ آپ کو کاروباری نقصان ہوگا، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ گیا ہے، توبہ نعوذ باللہ کہ یہ نماز کی نحوست ہے، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ، اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ تھوڑا سا غور کرو، آپ نے شروع میں نماز شروع ہی اس لیے کی ہوگی، کس نے بتایا ہوگا کہ اس سے کاروبار میں نفع ہوتا ہے، اس سے کاروبار میں کیا ہوتا ہے؟ نفع ہوتا ہے۔ آپ نے نماز کو اللہ کا حق سمجھ کر شروع ہی نہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے لیکن ان کی نظر صرف اس پر ہوتی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے کاروبار بڑھے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زکوٰۃ دینے سے کاروبار نہیں بڑھتا، بڑھتا ہے، لیکن مسلمان کا مقصد زکوٰۃ دینے سے مقصد اول یہ نہیں ہے کہ میرے کاروبار میں برکت آئے، یہ مقصد ہے تیسرے چوتھے نمبر کا۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، میں نے اپنے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما رکھا ہے، اگر اس نیت سے زکوٰۃ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زکوٰۃ، تمہارے دنیاوی کاروبار میں زکوٰۃ کے ذریعے برکتیں بھی دے، بالکل دیتے ہیں۔ اس لیے دین کو دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کرنا۔ آپ پوری سورہ توبہ کا مطالعہ کر لیجئے، منافقین کی ایک حرکت کا تذکرہ سورہ توبہ میں قرآن کریم بار بار کر رہا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کسی جنگ کے لیے نکلتے، فتح یقینی ہوتی اور جنگ کا امکان کم ہوتا، تو منافقین تلواریں لے کے صف اول میں ہوتے، ان کو پتہ مال غنیمت ملنا، لڑنا پڑنا نہیں، اور جہاں پتہ ہوتا کہ جنگ یقینی ہے،
قربانی دینی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے پھر وہ ہیلے بہانے تلاش کر۔ غزوہ تبوک تھا نا، لمبا سفر تھا، گرمی میں جانا تھا، سب کچھ چھوڑ کر جانا تھا، اور سپر طاقت سے پہلی مرتبہ ٹکر تھی۔ قرآن کہہ رہا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، یہ آپ کے سامنے آئیں گے، بڑے عذر بیان کریں گے، کوئی کہے گا میری والدہ بیمار ہے، کوئی، یہ سب منافق ہے، یہ سب کیا ہے؟ منافق ہے۔ اس لیے بھائیو یہ جو طرز عمل قرآن بتا رہا ہے یہ مفاد پرستی پر مبنی ہے، یہ خود غرضی پر مبنی ہے۔ بھائی یہ کس پر مبنی ہے؟ خود غرضی پر مبنی ہے۔ بندہ مومن کو یہ سبق یاد ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی بھی نیک کام کرے اس کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ بھائی کس کو راضی کرنا؟ اللہ کو راضی۔ نماز پڑھنے سے رزق میں بالکل برکت آتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کا بنیادی مقصد صرف رزق میں برکتیں ہی دینا نہیں ہے۔ قرآن آج لوگ کیا کرتے؟ ماشاءاللہ کاروبار شروع کیا، یہاں ہمارے پاس آتے رہتے، مجھ سے بچے دے دیجئے، تلاوت کروانی ہے، کاروبار میں برکت ہوگی۔ بھائی اچھی بات ہے۔ اگلے دن پتہ چلے کہ کاروبار بینک سے سود لے کر شروع کیا، تو بھائی یہاں بچوں کی تلاوت کی برکت کیا کرے گی؟ قرآن کریم صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ صرف جن بھگا لو اور نئے مکان اور نئی دکان میں صرف برکت کے لیے تو قرآن کریم نہیں آیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دین کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا یہ ایک طرح کا نفاق ہے، یہ اللہ کے دین کی توہین ہے۔ بھائی دین کو کس لیے استعمال کرنا؟ مفادات کے لیے، یہ اللہ کے دین کی توہین ہے۔ صحیح مسلمان وہ ہے، صحیح دیندار وہ ہے جس پر یہ کیفیت ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے سانس سانس پر اس کا حق ہے، میرے روئے روئے پر اس اللہ کے حق ہے، میں اس ذات کی مدد کے بغیر نہ ایک قدم اٹھا سکتا ہوں نہ ایک سانس لے سکتا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے ہر وقت اس کے حکم کو کیا رکھنا ہے؟ مد نظر۔ اس کے بعد اگر دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کی برکتیں دے دے تو الحمدللہ ہم اس کو قبول کریں گے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ وہ جیسے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا نا، غلام خریدا یا باندی خریدی، ان سے پوچھا، نیا غلام اور باندی خرید کے لائے، پوچھا تم نے کیا کھانا؟ اس نے کہا جی جو آپ کھلائیں گے۔ اچھا، پوچھا بھئی سونا کہاں ہے؟ جی جہاں آپ سلا دیں گے۔ اگلے دن پوچھا یہ کیا کرنا؟ جی جیسے آپ کر دیں گے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ گہری سوچ میں چلے گئے اور اسے کہا، اے غلام تو میری باتوں پر جو جواب دے رہا ہے، اگر یہ کیفیت مجھے اپنے اللہ کے بارے میں حاصل ہو جائے تو میں فرشتوں سے آگے نکل جاؤں کہ میں وہی کروں بس جو مجھے کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے۔ اس لیے ذرا دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر۔ اسی لیے جب مدینہ ہجرت ہوئی نا، دائیں بائیں کے لوگ بھاگے بھاگے آئے کہ یہ عرب میں بہت بڑی طاقت اٹھ رہی ہے، جلدی۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے تو مفاد پرست ٹولہ سب سے پہلے بھاگتا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو میں یاد کروا دیتا ہوں، الیکشنوں میں اندازہ ہو رہا کہ اس مرتبہ ہمارے ادارے کس کی حکومت لا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا دنیا بھاگ بھاگ کر ان پارٹی میں شامل ہوتی ہے کہ نہیں؟ نیا الیکشن آ رہا، پتہ چل رہا ہے جناب موجودہ جن کو حکومت دی ہے آئندہ ان کو نہیں ملنی، تو سارے بھاگ جاتے ہیں اور اطمینان سے انتظار کرتے ہیں کہ اگلی بس کون سی ہے۔ جب اس بس کا اعلان ہوتا ہے تو بھائی بھاگ کر اس پر چڑھ جاتے ہیں کہ نہیں؟ چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہی معاملہ مدینہ میں ہوا، جب ہجرت ہوئی تو دائیں بائیں کے لوگ بھاگے بھاگے آئے کہ یہ نئی طاقت ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ میں ایسا بخار سارے بیمار پڑ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے حبیب ہم سب تو بیمار پڑ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو مدینہ ہے نا یہ منافق کو قبول نہیں کرتا، یہ نفاق منافقین کو بھگا رہا ہے۔ اس لیے شروع اسلام میں آزمائشیں آئیں کہ مفاد پرست ٹولہ جو ہے وہ ساتھ نہ رہے، صرف کون چلے اس دین میں؟ اللہ کے مخلص بندے چلے، اللہ کے مخلص بندے چلے۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو خیر پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچ جائے تو انقلب علی وجہہ، واپس پلٹ جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی نقصان اٹھا رہے ہیں اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت کھلا نقصان ہے۔ یدعو، یہ پکار رہے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یضرہ، ان 2 نمبر خداؤں کو جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ان مفاد پرستوں کو پتہ ہونا چاہیے نفع نقصان کے مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ جو ہمارا مسلمان کا عقیدہ ہے نا نفع نقصان کس کے ہاتھ میں، یہ عقیدہ مسلمان کو مفاد پرست نہیں بناتا، خود غرضی سے بے نیاز کر اسلامی عقائد سب سے زیادہ انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ نفع نقصان کے مالک اللہ ہے۔ یہ سبق میرا اور آپ کا نظریہ اس لیے ہے تاکہ کہیں مفاد آئے تو ہم مفاد کے پیچھے اپنے دین کو نہ بیچیں۔ یہ سبق پہلے سے پکا ہو کہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بدترین گمراہی ہے۔ پھر قرآن اسی بات کو دوبارہ کہہ رہا ہے، یدعو، یہ پکارتے ہیں، لمن ضرہ، جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ کرے۔ جن کو پکار رہے ہیں ان کو پکار کے یہ نقصان میں جائیں گے، وہ نقصان ان کے سر پہ کھڑا ہے۔ اور جتنے بھی غیر اللہ ہیں، لبئس المولا ولبئس العشیر، وہ بدترین دوست ہیں اور بدترین ساتھی ہیں تمہارے۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا تمہارے ولی جو ہیں، ولی المؤمنین، ولی المتقین، یہ صرف کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے تو قدم قدم پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کے فضل کو پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔